کہ حضرت مدار پاک بہت بڑے بزرگوں میں سے، اور میں یہ بھی بتاؤں کہ صفی پور شریف میں حضرت مخدوم شاہ صفی شاہ ولایت صفی پوری رحمت اللہ علیہ، جن سے سلسلہ صفویہ چلا اور آپ سے سلسلہ حضرت میر عبدالواحد گلگرانی رحمت اللہ علیہ، پھر مہریرہ شریف، بدائن شریف، سب جگہ پھیلا۔ آپ کو بھی سلسلہ مدار سے خلافت تھی، سلسلہ آیا کیسے آیا تھا؟ مخدوم جہانیہ سے حضرت مخدوم جہانیہ جہانگشت سے حضرت راجہ تنتال، پھر حضرت مخدوم شیخ سارنگ، پھر حضرت مخدوم شاہ مینا لکھنوی، پھر حضرت مخدوم شیخ سعد الدین خیر آبادی، پھر مخدوم شاہ صفی شاہ ولایت۔ ہم سارے ولیوں کا ادب کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، جب ہم ان کی بارگاہوں میں خصوصاً حضرت زندہ شاہ مدار رحمت اللہ علیہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، مگر ہم لوگوں کو ان کے طریقے پہ چلنا ہے، ان کے طریقے کو فالو کرنا ہے، نہ کہ ہمیں کسی غیر لطو خیرے کے طریقے پہ چلنا ہے۔ جب ہم زندہ شاہ مدار رحمت اللہ علیہ، بدیع الدین قطب المدار رحمت اللہ علیہ، سلسلہ مدار کی یہ جو بانی ہے، ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑیں گے، جب ان کے مشن کو آگے لے جائیں گے۔ ان کا مشن کوئی اور مشن نہیں ہے، ان کا مشن وہی مشن ہے جو اعلیٰ حضرت کا مشن ہے، ان کا مشن وہی مشن ہے جو مفتی اعظم ہند کا ہے، ان کا مشن وہی مشن ہے جو مخدوم شاہ صفی کا ہے، ان کا مشن وہی مشن ہے جو سرکار کچھوچھا کا ہے۔ جب ان کے دامن کو ہم مضبوطی سے پکڑیں گے، جب ان کے دامن کو، ان کے قدموں کو جب ہم لپٹ جائیں گے، قدموں کو کس کے پکڑ لیں گے، کہیں گے عطا کیجئے عزیزان گرامی، دنیا بھی روشن، آخرت بھی روشن، کیونکہ یہ زندہ ہے، یہ آپ کو دے رہے ہیں۔ آپ بتا رہے تھے کہ یہ وقت جھگڑے کرے گا، سلسلوں کے نام پر لڑنے کا نہیں ہے، یہ وقت محبت کا ہے۔ جتنا اتحاد کر رہیں گے اتنا کامیاب رہیں گے، انتشار میں رہیں گے تو کاٹے جائیں گے۔ اگر سنی ہے، صحیح العقیدہ ہے، سچا مسلمان ہے، مسلک پہ چلنے والا ہے، عزیزان گرامی، اس کے راستے کو پکڑ لیں۔ اور سارے سلسلے ہمارے ہیں، مگر مسئلہ ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سارے سلسلے ہمارے ہیں، ہم سب سے محبت کرتے ہیں۔ اگر کوئی مسلک سے ڈگمگایا دکھائی دے، ہم کسی بزرگ کی توہین نہیں کرتے ہیں، سر بزرگ ہمارے سروں کا تاج، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر کوئی مشن سے بھٹک جائے، رسول اللہ کا جو مشن ہے، جو ان کے دادا پردادا کا مشن ہے، اگر کوئی اس سے بھٹک کر راستہ بھٹک جاتا ہے تو ہم اس کو راستہ دکھائیں گے، بار بار دکھائیں گے۔ نہیں مانے گا تو پھر اس کے حال پر اس کو چھوڑ دیں گے، پھر ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہی ہے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ عزیزان گرامی، ہم لوگوں کو اس وقت پر اگر سب سے زیادہ اگر کہیں صحیح طریقہ کہیں ملے گا تو علماء ربانی کو پکڑیے، اور وہ آپ کو اگر کہیں ملیں گے تو وہ سنیوں میں ملیں گے، خصوصاً مسلک اعلیٰ حضرت میں ملیں گے۔ جب ہم ان بزرگوں کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ عزیزان گرامی، ایک بات اور آخری میسج دے کر میں اپنی بات کو مکمل کر دے رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، سب سے بڑی بات، آپ لوگ نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ساتھ میں یہ بھی نعرہ لگایا کریں، نعرہ تحقیق، حق چاریا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے پہلے خلیفہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق، بعد حضرت عمر فاروق، اس کے بعد حضرت عثمان غنی، پھر مولا علی۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے طریقے پہ چلتے ہیں، اور کوئی اگر نیا سسٹم لے کر آتا ہے تو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں راستہ دکھا دیا ہے۔
ہمارے بزرگوں نے ہمیں راستہ دکھا دیا ہے. نہ ہم اہل بیت کو چھوڑ سکتے ہیں نہ ہم صحابہ کیونکہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. ناؤ ہے اور نجم ہے اطرت رسول اللہ. نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. عزیزان گرامی، کوئی سوالی جب آپ کے گھر پر آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کے گھر کے باہر سے آ کر صدا دیتا ہے کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو. وہ سوالی، وہ فقیر، وہ مانگنے والا کبھی آپ کے گھر کے اندر نہیں آتا. کیوں نہیں آتا ہے؟ اگر وہ گھر کے اندر آ جائے گا تو آپ کیا کہو گے؟ اسی وقت باہر نکل جاؤ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اسی طریقے سے اولیاء کی بارگاہ ہے، جتنا قدموں سے جڑے رہیں کامیاب رہیں گے، اور جتنا سر پر چڑھنے کی کوشش کریں گے. اللہ اللہ. عزیزان گرامی، ایک صوفی صاحب اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے، پیر صاحب سے بیٹھے ہوئے. آپ لوگ حضرت سے نسبت رکھتے ہیں تو ادھر طرف نسبت رکھ کے اس واقعے کو سنیے. صوفی صاحب تھے، اللہ کے ولی تھے، اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے. اپنے مریدین متوسلین کو سب کو بٹھایا، دریا کے کنارے بیٹھے تھے. دریا کے کنارے بیٹھے تھے، انہوں نے ایک پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کر دریا میں پھینک دیا. میں نے پڑھا تھا قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی تھی، اهدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے قرآن پاک میں، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. تو دل میں ہمارے یہ کنفیوژن پیدا ہوتا ہے، یہ کون سا راستہ ہے جس پر چلنے کا اللہ رب العزت ہمیں حکم دے رہا ہے؟ تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں اسے ایکسپلین کرتا ہے، وضاحت فرماتا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ رب العزت کا انعام ہے. ہم لوگوں کو کرنا کیا ہے؟ انعام یافتہ بندوں کو تلاش کرنا ہے. انعام یافتہ بندوں کو جب ہم مضبوطی سے پکڑیں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب. سبحان اللہ. صوفی صاحب بیٹھے کہنے لگے، پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کر پتھر کو دریا میں ڈال دیا. توجہ چاہتا ہوں سب. پتھر کو لیا اور پانی میں ڈال دیا. پانی میں ڈال، اسی لیے میں بہت آرام سے کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے. دیکھیے تیز کروں گا تو آپ لوگوں کے پتہ نہیں بات سمجھ میں آئے نہ آئے. تقریر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ کچھ نہ کچھ لے کر جائیں. پوری رات محفل ہو، اگر کوئی کام کی بات نہ ہو وہ محفل ہمارے کوئی کام نہیں. اگر اولیاء کی بارگاہ میں ہے تو ان کا جو مشن ہے اس کو ہمیں زندہ رکھنا ہے، ان کا جو عقیدہ ہے اسے ہمیں زندہ رکھنا پڑے گا. عزیزان گرامی، تب یہ ہمارا عرش کامیاب ہوگا. صوفی صاحب نے پتھر کو اٹھایا، پانی میں پھینک دیا. آپ نے سارے مریدوں سے پوچھا ذرا بتاؤ کہ یہ پانی میں پتھر کیوں ڈوب گیا؟ سب نے کہا حضور پتھر بھاری ہوتا، پانی ہلکا ہوتا، ڈوب گیا. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. ایک مرید بڑی محبت کرنے والا اپنے پیر و مرشد سے، اس صوفی سے محبت کرنے والا بھی بیٹھا تھا. دیوانے سے پوچھا گیا، کہا کہ ذرا تم بتاؤ کہ یہ پتھر کیوں ڈوب گیا؟ وہ ہاتھ کو جوڑ کر کہنے لگا حضور میں تو صرف اتنا جانتا ہوں، یہ پتھر جب تک کہ آپ کے ہاتھ میں تھا یہ محفوظ تھا، یہ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا یہ ڈوب گیا. یہ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا یہ ڈوب گیا. ہم لوگ جب تک کہ ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہمارا عقیدہ مضبوط ہے، جب تک کہ ہم ان اولیاء کے ہاتھ پر ہیں، جب ان کے ہاتھ سے ہم گئے ہم ڈوب گئے. عزیزان گرامی، ہم لوگوں کو چاہیے کہ اولیاء اکرام کا فیض حاصل کرتے رہیں. یہ وہ نیک بندے ہیں جن کے طریقے پہ چل کر دنیا اور آخرت دونوں سنورتی ہے. عزیزان گرامی، جب ہم صالحین
گنبدوں کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو ہم کو غوث اعظم کا گنبد نظر آتا ہے، معین الدین چشتی کا نظر آتا ہے، خواجہ غریب نواز، کیا اپنے زمانے کے بڑے ولیوں میں سے سلطان الہند عطائے رسول نائب رسول فی الہند 20 سال اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں خدمت کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، پھر آ کر ہندوستان پر آپ کام کرتے ہیں اور اسلام کو چاروں طرف پھیلا دیتے ہیں، چاہے وہ حضرت بدیع الدین قطب المدار رحمت اللہ علیہ ہیں، وہ بھی جب ہندوستان پہ آئے تو یہ کفرستان تھا، اس کو آپ نے اپنی محنت سے گلی گلی کوچے کوچے جا کر صحرا صحرا بستی بستی کریا کریا جا کر اسلام کو دین کو پھیلایا، آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے قابل ہوئے ہیں، یہ صدقہ ہے ان ولیوں کا۔ عزیزان گرامی، ہم کو ان کی محنت کو ضائع نہیں کرنا ہے، ان کی محنت کو ہمیں پکڑ کر رکھنا ہے، ان کی جو محنت ہے، ان کا جو مشن ہے وہ مشن زندہ رہے، یہی ہماری زندگی میں یہ ہمارا ایم ہونا چاہیے، یہی ہماری زندگی کا سب سے بڑا مشعل راہ ہماری زندگی کی یہی ہونی چاہیے کہ ہم لوگ ان بزرگان دین کے مشن کو اور اپنے عقیدے کی حفاظت کریں۔ سب سے مین پوائنٹ جو ہے، سب سے اہم جو چیز ہے، سب سے اہم جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے عقیدے کی حفاظت کریے۔ آج کیسے حالات ہیں، کیسا ستایا جا رہا ہے، کہیں درود پاک پڑھ دیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ۔ کس طریقے سے ستایا جا رہا ہے، کس طریقے سے پریشان کیے جا رہے ہیں، ہم لوگوں کی جان اتنی سستی ہو گئی ہے کہ ایک جانور کے بدلے ہماری جان لے لی جاتی ہے۔ کیوں عزیزان گرامی؟ کیونکہ ہم نے اپنے رسول کے مشن کو نہیں سمجھا، اولیاء کے مشن کو نہیں سمجھا، جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، جو اولیاء کے مشن پر چلنے والے تھے، جو رسول اللہ کے مشن پر چلنے والے تھے، جو صحابہ اکرام کے مشن پر چلنے والے تھے، ان کو دنیا کی کوئی طاقت ڈرا نہیں۔ 313 تھے، ہزاروں پر بھاری کیوں تھے؟ کیونکہ ایمان مضبوط تھا۔ آج حالات ایسے ہیں، اگر ہمارا بھائی مارا جاتا ہے تو ہم دروازے کو بند کر لیتے ہیں، مارا تو فلاں جا رہا ہے، ہم سے کیا لینا دینا ہے، ہم کیوں بیچ میں پڑے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت جب آپ کریں گے اور رسول اللہ کے مشن پر مضبوطی سے چلیں گے، ڈٹ کر چلیں گے، تبھی ہم اپنے مد مقابل کو قانونی جواب دے پائیں گے۔ اور سب سے اہم بات، جتنے بھی ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں وہ اس بات کو سمجھیں، علم حاصل کریں، علم حاصل کریں، کیونکہ آج آنے والا جو وقت ہوگا وہ وقت کھیتی کسانی سے نہیں چلنے والا ہے عزیزان گرامی، نہ لوفر بازی سے چلنے والا ہے آنے والا وقت، کہ موٹر سائیکل آدھی رات بھر گھوم رہے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اس ہوٹل اس ہوٹل، اس سے کام نہیں چلے گا۔ ہم لوگوں کو علم حاصل کرنا پڑے گا، دین کا بھی اور دنیا کا بھی، تبھی ہم کامیاب ہو پائیں گے، تبھی ہم اپنے حق کی لڑائی لڑ پائیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ باتیں تلخ ضرور ہے مگر حقیقت یہی ہے۔ میں ابھی چاہوں تو آپ کے خوش کرنے کے، آپ کے کانوں کو خوش کرنے کے لیے بہت اچھی تقریر کر سکتا ہوں، مگر یہ پیغام بھی ضروری ہے۔ یہ پیغام جب تک کہ ہم نہیں سمجھیں گے ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ عزیزان گرامی، ہم لوگوں نے دنیا کی ہر چیز سے ڈر رہے ہیں، اگر ہمیں ڈر نہیں ہے کسی چیز کا تو اپنے پروردگار کا ڈر نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کون لوگ ہیں نام یافتہ بندے، یہ کیسے لوگ ہیں جو دنیا سے نہیں ڈرتے ہیں، 313 ہونے کے باوجود ہزاروں کو للکارتے ہیں؟ یہ کون ہے جو 22 لاکھ مربع میل میں حکومت کرتے ہیں، جن کے نام سے کیسر و کسرا کانپ جاتا ہے؟ کون یہ لوگ ہیں جو خندق میں، خیبر میں، بدر میں اپنے تلوار کا جوہر دکھاتے ہیں اور مرد مقابل کو پیچھے ڈھکیلتے ہیں؟ یہ وہ
لوگ ہیں جو صرف ایک اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہ کسی دنیا کی شے سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، مجھے ایک بڑا پیارا واقعہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا یاد آیا۔ ہمارے نوجوان مولا علی سے بہت محبت کرتے ہیں، حضرت ابو بکر سے بھی کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق سے بھی کرتے ہیں، عثمان غنی سے بھی کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ان کی زندگی کبھی آپ دیکھیے، حضرت علی جنگ خندق کا وقت ہے، حضرت علی کے سامنے عرب کا بہت طاقتور انسان جس کو کہا جاتا ہے عمرو ابن ود، وہ سامنے جب آیا، اس نے للکارا مسلمانوں کو، ہے کوئی مرد مجھ سے لڑنے والا؟ تو حضرت علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کیا میں جاؤں؟ تو رسول اللہ نے کہا اے علی بیٹھ جاؤ، امر ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر اس نے کہا کہ ہے کوئی مرد مجھ سے لڑنے والا؟ یہ دیکھیں، عمر کم ہے مگر جذبہ بڑا ہے۔ عزیزان گرامی، شیر خدا کیوں ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی ہے۔ تو 3 بار للکارتا ہے کوئی مرد، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں کہ علی بیٹھ جاؤ۔ جب تیسری بار للکارتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے علی جاؤ، اے علی جاؤ۔ پھر اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں اے اللہ میں نے علی کو تیرے حوالے کر دیا۔ حضرت علی میدان میں جاتے ہیں، اس سے جا کر کہتے ہیں میں تجھے 3 آپشن دیتا ہوں، یا تو تو مسلمان ہو جا، یا تو میدان چھوڑ کر بھاگ جا، یا تو مجھ سے جنگ کر۔ اس نے کہا 2 تو بالکل مان ہی نہیں سکتا ہوں، نہ میں میدان چھوڑ کر بھاگ سکتا ہوں، نہ ہی میں مسلمان ہو سکتا ہوں۔ اگر تمہیں جنگ کرنی ہے تو تم مجھ سے جنگ کرو۔ عزیزان گرامی، شیر خدا تلوار کا ایک ضرب مارتے ہیں، عزیزان گرامی وہ جہنم واصل ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے مرد تھے، یہ ہمارے آئیڈل ہیں، یہ ہمارے رول ماڈل ہیں۔ حضرت عمر فاروق کو دیکھیے، 22 لاکھ مربع میل میں حکومت ہے، مگر رات کا وقت ہوتا ہے عمر فاروق گلیوں میں گھومتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں تلاش کرتے ہیں، ہے کوئی ضرورت مند جس کی میں مدد کروں؟ کسی گھر سے رونے کی آواز آتی ہے، آپ جاتے ہیں، بوڑھی عورت ہوتی ہے، کہتی ہے میں عمر کی شکایت اپنے رب سے کروں گا۔ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم جس کے نام سے کیسر و کسرا کام کرتا ہے، عزیزان گرامی وہ عمر جب اس عورت کے رونے کی آواز سنتا ہے کہ میں عمر کی شکایت اس کے رب سے کروں گی، عزیزان گرامی رونے لگتے ہیں، دوڑ کر جاتے ہیں اس جگہ جہاں پر بیت المال اکٹھا ہوتا ہے، وہاں پر جاتے ہیں، راشن کا جو سامان ہوتا ہے اٹھانے لگتے ہیں۔ غلام کہتا ہے دیکھیے ہمارا آئیڈل اور ہمارا رول ماڈل کون ہے؟ عزیزان گرامی، حضرت عمر اٹھانے لگتے ہیں، آپ کا غلام کہتا ہے امیر المومنین آپ نہ اٹھائیے، میں اٹھا رہا ہوں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم خلیفہ دوم، عزیزان گرامی فرماتے ہیں کہتے ہیں میں اپنے گناہوں کا بوجھ قیامت کے دن کیسے اٹھاؤں گا؟ تم میرا بوجھ یہاں پر اٹھاؤ گے تو قیامت کے دن میں اپنا بوجھ کیسے اٹھاؤں گا؟ آپ نے اسی وقت اپنے پیٹھ پر بوری لادی، لادنے کے بعد اس بوڑھی کے گھر میں دے آئے، یہ نہیں بتایا کہ میں عمر فاروق ہوں۔ اس کے بعد جا کر کہنے لگے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت سے کہ تم عمر کی شکایت اس کے رب سے نہ کرنا، عمر کی شکایت اس کے رب سے نہ کرنا۔ یہ وہ ہیں جن کو اتنی بڑی حکومت ملی، اس کے بعد بھی کہ اپنے پروردگار سے ڈر رہے ہیں۔ رات کا وقت ہوتا ہے، کوئی گناہ کے لیے خواہش بھی ہوتی ہے تو دل میں خیال کیا آتا ہے؟ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ زلیخا نے کمروں کے اندر بند کر لیا۔ یہ صالحین بندے ہیں، عزیزان گرامی یہ اللہ کے نبی ہیں۔ عزیزان گرامی ان لوگوں نے جو کام کیا ہے اسی کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے کے اندر کمرہ، کمرے کے اندر کمرہ، کمرے کے اندر کمرہ اس میں بند کرتی ہے حضرت زلیخا اور کہتی ہیں یہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں جو کرنا ہے تم کر لو۔ یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔
ایسا ایمان ہونا چاہیے ہمارا، ہمیں یہ ایمان، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ہمارے دل میں یہ عزم ہونا چاہیے کہ ہمیں سوچنا پڑے گا عزیزان گرامی، کوئی دیکھے نہ دیکھے ہمارا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آپ بتاؤ، ہم لوگ جب کوئی برا کام کرتے ہیں یا کوئی ایسی چیز کرتے ہیں تو چھپ کر کرتے ہیں۔ چھپ کر کیوں کرتے ہیں؟ کہ کہیں ہمارے والدین ہمیں دیکھ نہ لیں، فلاں انسان ہمیں دیکھ نہ لے، فلاں انسان ہمیں دیکھ نہ لے۔ دنیا والوں کا اتنا ڈر، دنیا والوں کا اتنا ڈر، اور اس کا ڈر نہیں ہے جو سب کو دیکھ رہا ہے، ان کا ڈر نہیں ہے جو گنبد۔ اور یہ بھی ہمارا عقیدہ اہل سنت کا یہ بھی ہے کہ ہمارے رسول حاضر و ناظر ہیں۔ اس رسول جب حاضر ناظر ہے، آپ کا رسول آپ کو دیکھ رہا ہے، گناہوں میں ملوث ہو۔ عزیزان گرامی، یہ وقت ہے آج سے عزم کریں کہ ہم دنیا میں کسی شے سے نہیں ڈریں گے، مگر ڈریں گے تو اپنے پروردگار سے۔ نماز قضا ہو تو یہ سوچو کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ جھوٹ بولو تو یہ سوچو کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ کوئی برا کام کرنے چلو، گناہ کر عزیزان گرامی، رسول اللہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ جو شخص، نوجوان یا کوئی بھی شخص کوئی گناہ کی طرف جا رہا ہو اور اس کے دل میں اس وقت یہ خیال آئے کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا پروردگار دیکھ رہا ہے، اسی وقت اس گناہ کو چھوڑ دے۔ قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہمارے دماغ کھول رہے ہوں گے، زمین جل رہی ہوگی عزیزان گرامی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، اس وقت اللہ رب العزت اس انسان کو ٹھنڈے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ عزیزان گرامی، ہم لوگوں کو رسول اور آل رسول اور اصحاب رسول کے طریقے پہ چلنا ہے۔ ابھی میں نے دیکھا بہت سے لوگ نعرہ لگا رہے ہیں، نعرے حیدری، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، جوش سے لگا رہے ہیں۔ ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں شاید ہم لوگ یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے، اہل بیت سے، صحابہ کرام سے، مدار پاک سے، بزرگان دین سے بہت محبت کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، محبت اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک کہ آپ ان کے طریقے پر نہیں رہیں گے، جب تک کہ ان کو فالو نہیں کریں گے۔ جب آپ فالو کریں گے تبھی آپ کامیاب ہوں گے۔ کیسے ہوتے ہیں صالحین بندے اللہ کے؟ ایسے ہوتے ہیں صالحین بندے عزیزان گرامی، مخدوم شاہ صفی رحمۃ اللہ علیہ، صفی پور شریف یہاں سے بہت زیادہ دور نہیں ہے عزیزان گرامی، بہت زیادہ 25 کلومیٹر دور ہوگا۔ مخدوم شاہ صفی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بڑے بزرگوں میں سے ہیں عزیزان گرامی۔ ان سے فیضان بلگرام شریف، بدائن شریف، مہریرہ شریف، سب جگہ آپ سے فیضان پہنچا۔ عزیزان گرامی، وہ اللہ کے ایسے ولی تھے، انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری، دنیا سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ مگر ہم لوگوں نے جب ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑا ہے، ہم مدار پاک سے محبت کرتے ہیں، قطب الدین بختیار کاکی سے محبت کرتے ہیں، غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، مولا علی سے محبت کرتے ہیں، تو مولا علی کے ہمیں طریقے پہ بھی چلنا ہوگا۔ عزیزان گرامی، بتاؤ علی سے محبت کرنے والا کون کون ہے؟ سب ہاتھ اٹھا دیں گے، میں بھی محبت کرتا ہوں، میں بھی محبت کرتا ہوں۔ ذرا یہ بتائیے، کیا حضرت علی کی نماز کبھی قضا ہوتی ہے؟ بتائیے کہ حضرت علی نے کبھی جھوٹ بولا؟ بتائیے کہ حضرت علی نے کبھی کوئی غلط کام کی طرف گئے؟ تو آپ کہو گے نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب ہم ان سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو محبت کا دعویٰ کھوکھلا نہیں ہونا چاہیے، بالکل مضبوط ہونا چاہیے، ایسا مضبوط ہونا چاہیے۔ ہمیں جس سے محبت ہے اس کا طریقے پہ ہم کو چلنا ہے، تبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے کہا جاتا ہے جب آپ کسی سے مرید ہوئیے تو اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیجیے۔ پیر جو ہوتا ہے وہ چلتی پھرتی درسگاہ ہے، پیر کا کام ہوتا ہے مرید کے ظاہر اور باطن کو سنوارنا، پیر کا کام ہوتا ہے مرید کے اندر انقلاب پیدا کرنا، پیر کا کام ہوتا ہے برائیوں سے اچھائی کی طرف
داخل کرنا عزیزان گرامی یہ پیر کا کام ہوتا ہے. اور عزیزان گرامی میں بتا دوں پیر وہی سچا ہے جو آپ کو شریعت کے طریقے پہ چلائے, طریقت کے طریقے پہ چلائے, معرفت اور حقیقت کی منزل پہ لے جائے. وہی پیر سچا ہے جو خود علم دین جس کو نہیں آتا ہو, جس کو شریعت کے بارے میں معلوم ہو, آپ کی رہنمائی کیسے کرے گا. عزیزان گرامی پیر ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو سیدھا, دیکھیے ہم لوگ کیا خانقاہ, ہم لوگ خانقاہ والے لوگ ہیں, ہم لوگوں کا راستہ ایسے ہوتا ہے کہ سب سے پہلی جو منزل ہوتی ہے وہ منزل ہے فنا فی الشیخ, پھر دوسری منزل ہے فنا فی الرسول, پھر تیسری منزل ہے فنا فی اللہ. جب آپ اپنے پیر کو مضبوطی سے پکڑیں گے فنا فی الشیخ ہو جائیں گے, پھر دوسری منزل پہ جائیں گے, دوسری منزل پہ جائیں گے تو فنا فی الرسول, فنا فی الشیخ. اگر آپ کو کسی کو دیکھنا ہے تو بیدم شاہ وارسی کو دیکھیے, فنا فی الشیخ. بیدم شاہ وارسی فرماتے ہیں جب عشق میں اپنی ہستی کا احساس دلایا جاتا ہے, پھر جس کی تمنا ہوتی ہے ہر شے میں وہ پایا جاتا ہے. لیکن ان کی شاعری سے آپ کو سمجھ میں آئے گا, ان کی شاعری سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنے آپ شیخ کے طریقے پہ چل رہے ہیں. جب فرماتے ہیں کہ جب عشق میں اپنی ہستی کا احساس دلایا جاتا ہے, پھر جس کی تمنا ہوتی ہے ہر شے میں وہ پایا جاتا ہے. اور جب نقش دوئی مٹ جاتے ہیں تو سامنے وہ آ جاتے ہیں. معراج محبت ہوتی ہے, دیدار کرایا جاتا ہے, اور وہ اپنے چاہنے والوں کو اس طرح سے تڑپاتے ہیں, نشتر بھی چبوئے جاتے ہیں, مرہم بھی لگایا جاتا ہے. بس اتنا سمجھ میں آیا ہے دستور محبت اے بیدم راضی برضا ہو جانے پر محبوب کو پایا جاتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عرس مقدس, عرس مقدس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. راضی برضا ہو جانے پر محبوب کو پایا جاتا ہے. بس 15 منٹ کا ٹائم اور بچا ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ توجہ سے سن لیں. دیکھیے میرا کام ہے آپ تک کی بات پہنچا دینا, پھر عمل کرنا آپ کا کام, ٹھیک ہے. میری بات کو تھوڑا توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ تعالی کام آئے گی آپ کے. حضرت آپ کو اگر دیکھنا ہے کہ فنا پھر رسول کی منزل پر پہنچ گیا ہے تو پھر آپ کو اعلی حضرت فاضل بریلوی کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے کس طریقے سے دین کی خدمت کی ہے عزیزان گرامی. تب جا کر آپ نے یہ مقام مرتبہ حاصل کیا ہے. عزیزان گرامی آپ فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, اس روا عرش پہ اڑتا ہے حریرہ تیرا. اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اور دیکھیے بڑا پیارا شعر فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. عزیزان گرامی ایسے بن جاؤ گے جب ان کے طریقے پہ چلو گے. پھر آئیے فنا فی اللہ, میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں. حضرت صابر پاک کو دیکھیے, ہر وقت استغراق کی حالت میں رہتے, کسی سے کوئی مطلب نہیں رکھتے, صرف ذکر کرتے رہتے, اللہ کا ذکر کرتے رہتے. جب بابا فرید الدین گنج شکر آپ کے مامو جان آپ کے پیر و مرشد نے جب آپ کے پاس حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کو بھیجا, آپ گئے, آپ نے خدمت کی, آپ کو خلافت, آپ کے ایک لوتے خلیفہ, آپ نے خدمت کی, خلافت ملی. آپ نے کہا, آپ نے ایک سوال پوچھا. دیکھیے جو فنا فی اللہ کی منزل پر پہنچ جاتا ہے اس کا عالم کیا ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی جب یہ پوچھا کہ آپ نے یہ پوچھا کہ آپ مجھے ذرا یہ تو بتائیے, ذرا آپ مجھے یہ تو بتائیے کہ فنا کسے کہتے ہیں اور بقا کسے کہتے ہیں. عزیزان گرامی آپ نے کہا وقت آئے گا شمس الدین تمہیں بتاؤں گا. عزیزان گرامی کچھ دن کے بعد جب آپ کا وصال ہو گیا, شمس الدین ترک پانی پتی آتے ہیں, ساری رسومات ادا کر دیتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ گھوڑے میں بیٹھ کر کوئی شخص آتا ہے, نماز جنازہ پڑھاتا ہے اور جانے لگتا ہے. شمس الدین ترک پانی پتی کہتے ہیں آپ
یہ نقاب چہرے سے اتارتے ہیں، دیکھتے ہیں صابر پاک کھڑے ہوئے ہیں، ادھر آپ کا جسم مبارک ہے، سامنے صابر پاک خود ہی اپنے جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ جب وہ پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، آپ فرماتے ہیں تم نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا، فنا کیا ہے، بقا کیا ہے؟ وہ جو جسم ہے وہ فنا ہے، اور یہ جو کھڑا ہے یہ بقا ہے۔ یہ منزل پر جب پہنچتا ہے، جب فنا فی اللہ کی منزل پر آدمی ایسا ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم لوگوں کو مضبوطی سے کام کرنا ہے۔ مولانا نعیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے جب میں اشرفیہ میں اپنے بھائی کے ساتھ پڑھنے گیا تو میں جونیئر تھا، یہ بہت سینئر ہے، اور نائب قاضی شہر بھی ہے اناؤ کے، اور بڑی ہی اچھی تقریر کری۔ ایک بات میں نے اوپر تھوڑی سی سنی، آپ بتا رہے تھے کہ یہ وقت جھگڑے کا سلسلوں کے نام پر لڑنے کا نہیں ہے، یہ وقت محبت کا ہے۔ جتنا اتحاد کر رہیں گے اتنا کامیاب رہیں گے، انتشار میں رہیں گے تو کاٹے جائیں گے۔ اگر سنی ہے، صحیح العقیدہ ہے، سچا مسلمان ہے، مسلک پہ چلنے والا ہے، عزیزان گرامی، اس کے راستے کو پکڑ لیں، اور سارے سلسلے ہمارے ہیں، مگر مسئلہ ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سارے سلسلے ہمارے ہیں، ہم سب سے محبت کرتے ہیں۔ اگر کوئی مسلک سے ڈگمگایا دکھائی دے، ہم کسی بزرگ کی توہین نہیں کرتے ہیں، سر بزرگ ہمارے سروں کا تاج، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر کوئی مشن سے بھٹک جائے، رسول اللہ کا جو مشن ہے، جو ان کے دادا پردادا کا مشن ہے، اگر کوئی اس سے بھٹک کر راستہ بھٹک جاتا ہے تو ہم اس کو راستہ دکھائیں گے، بار بار دکھائیں گے۔ نہیں مانے گا تو پھر اس کے حال پر اس کو چھوڑ دیں گے۔ پھر ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہی ہے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ عزیزان گرامی، ہم لوگوں کو اس وقت پر اگر سب سے زیادہ اگر کہیں صحیح طریقہ کہیں ملے گا تو علماء ربانی کو پکڑیے، اور وہ آپ کو اگر کہیں ملیں گے تو وہ سنیوں میں ملیں گے، خصوصاً مسلک اعلیٰ حضرت میں ملیں گے۔ جب ہم ان بزرگوں کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ عزیزان گرامی، ایک بات اور آخری میسج دے کر میں اپنی بات کو مکمل کر دے رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، سب سے بڑی بات، آپ لوگ نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ساتھ میں یہ بھی نعرہ لگایا کریں، نعرہ تحقیق، حق چاریہ۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے پہلے خلیفہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق، بعد حضرت عمر فاروق، اس کے بعد حضرت عثمان غنی، پھر مولا علی۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے طریقے پہ چلتے ہیں، اور کوئی اگر نیا سسٹم لے کر آتا ہے تو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں راستہ دکھا دیا ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں راستہ دکھا دیا ہے۔ نہ ہم اہل بیت کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ ہم صحابہ کو چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، ناؤ ہے اور نجم ہے اطرت رسول اللہ، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، اور ایک آخری بات، عزیزان گرامی، مومن اور منافق کی پہچان کیسے لگائیں گے؟ ذکر علی سے، ذکر علی کریں گے، پتہ چل جائے گا مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ اور اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، دیکھیے آخری بات ہے تو عقیدے کی بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کل ہم سے پوچھا جائے تو ہم یہ تو کہیں کہ ہاں عقیدے کی تو بات ضروری ہے، اور اس کا بگڑ جانا سمجھ لیے سب ختم۔ عزیزان گرامی، مومن اور منافق کی پہچان کی کسوٹی علی کی محبت ہے۔
اور ہم میں سے چھپے ہوئے رافضیوں کو اگر ہمیں پہچاننا ہے، تفضیلیوں کو پہچاننا ہے، تو ہمیں حضرت امیر معاویہ کا بھی ذکر کرنا پڑے گا. ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون ہمارا ہے کون ہمارا نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ذکر کرنا پڑے گا، حضرت زبیر کا بھی کرنا پڑے گا، حضرت طلحہ کا بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ آج کل یہ وائرس بہت پھیلا ہوا ہے. ہم لوگوں کو ان وائرسوں سے بچنا ہے. جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا ہمیں اس طریقے کو فالو کرنا ہے. جب ہم ان بزرگوں کے طریقے پر چلیں گے دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. عزیزان گرامی، ہم لوگوں کو مضبوطی سے علماء کا دامن پکڑنا ہے. یہ ہمیں کس راستے پہ چلنا ہے، جو ان کا بتایا ہوا راستہ ہے وہی صراط مستقیم ہے. جب ہم اس راستے پہ چلیں گے ہر طریقے سے دنیا میں کوئی پریشان نہیں کر سکتا. اگر مسلمان اپنے طریقے پہ، اپنے رسول کے طریقے پہ، ایک بہت بڑا اسکالر ہے جس نے یہ کہا کہ اگر مسلمان جس طریقے سے عید اور بقرعید کی نماز میں اکٹھا ہوتا اس طریقے سے اگر فجر کی نماز میں اکٹھا ہونے لگے تو دنیا میں اسلام آنے سے کوئی روک نہیں سکتا. اور ایک اسکالر کیا کہتا ہے؟ ایک اسکالر یہ بھی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا کوئی انسان نہیں ہے، اسلام سے بہتر کوئی دین نہیں ہے، اور مسلمان سے کیونکہ اپنے رسول کے طریقے پہ نہیں. ہم لوگوں کو اپنے رسول کے طریقے پہ چلنا ہے اور ان لوگوں کا طریقہ رکھنا ہے جو رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کی آل سے محبت کرتے ہیں، ان کے اصحاب سے محبت کرتے ہیں. وہ راستہ اگر آپ کو تلاش کرنا ہے وہ راستہ کوئی اور راستہ نہیں، وہ مسلک حق، مسلک اعلیٰ حضرت کا راستہ ہے. جب ہم اس راستے پہ چلیں گے دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. چاہے ہم مداری ہوں، چاہے ہم صفوی ہوں، چاہے ہم اشرفی ہوں، چاہے ہم قادری ہوں، ہم سب کا مرکز عقیدت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم جب ان کے مشن کو مضبوطی سے پکڑیں گے تبھی ہم کامیاب ہوں گے. جب رسول اللہ کی سیرت پر عمل کریں گے تبھی ہم کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو مسلک حق، مسلک اعلیٰ. عزیزان گرامی، آپ کو میں بتاؤں کہ حضرت مدار پاک بہت بڑے بزرگوں میں سے، اور میں یہ بھی بتاؤں کہ صفی پور شریف میں حضرت مخدوم شاہ صفی شاہ ولایت صفی پوری رحمت اللہ علیہ، جن سے سلسلہ صفویہ چلا، اور آپ سے سلسلہ حضرت امیر عبدالواحد بن گرامی رحمت اللہ علیہ، پھر مہریرہ شریف، بدائن شریف سب جگہ پھیلا. آپ کو بھی سلسلہ مدار سے خلافت تھی. سلسلہ آیا کیسے آیا تھا؟ مخدوم جہانیہ سے، حضرت مخدوم جہانیہ جہاں سے حضرت راجو قتال، پھر حضرت مخدوم شیخ سارنگ، پھر حضرت مخدوم شاہ مینا لکھنوی، پھر حضرت مخدوم شیخ سعد الدین خیر آبادی، پھر مخدوم شاہ صفی شاہ ولایت. ہم سارے ولیوں کا ادب کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں. جب ہم ان کی بارگاہوں میں خصوصاً حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، مگر ہم لوگوں کو ان کے طریقے پہ چلنا ہے، ان کے طریقے کو فالو کرنا ہے، نہ کہ ہمیں کسی غیر لطو خیرے کے طریقے پہ چلنا ہے. جب ہم زندہ شاہ مدار رحمت اللہ علیہ، بدیع الدین قطب المدار رحمت اللہ علیہ، سلسلہ مدار کی یہ جو بانی ہیں، ان کے دامن مضبوطی سے پکڑیں گے، جب ان کے مشن کو آگے لے جائیں گے. ان کا مشن کوئی اور مشن نہیں ہے، ان
کا مشن وہی مشن ہے جو اعلیٰ حضرت کا مشن ہے، ان کا مشن وہی مشن ہے جو مفتی اعظم ہند کا ہے، ان کا مشن وہی مشن ہے جو مرحوم شاہ صفی کا ہے، ان کا مشن وہی مشن ہے جو سرکار کچھوچھا کا ہے۔ جب ان کے دامن کو ہم مضبوطی سے پکڑیں گے، جب ان کے دامن کو، ان کے قدموں کو جب ہم لپٹ جائیں گے، قدموں کو کس کے پکڑ لیں گے، کہیں گے عطا کیجئے عزیزان گرامی، دنیا بھی روشن، آخرت بھی روشن، کیونکہ یہ زندہ ہے، یہ آپ کو دے رہے ہیں۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بزرگان دین کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیان کرنے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالی اس کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔